ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال فی مقام آخر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ ہمہ قسم کی تعریفات اور بابرکت کلمات اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رہبر کامل، رہبر شریعت، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے، جن کی زندگی ہمارے لیے، سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر تشریف لائے۔ حضرات گرامی، گزشتہ خطبات میں ایک خطبہ اس حوالہ سے ہوا تھا کہ نماز کے اندر جو ہم غفلت، کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کے اندر ہم جلد بازی کرتے ہیں یا نماز سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے، وقت پر ادا نہیں کرتے، تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے بارے میں کچھ معروضات آپ کے ہاں رکھی تھیں، اسی حوالہ سے ایک دو اور باتیں ہیں، اور اسی طرح تیمم کے حوالہ سے اور جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کرنے کے حوالہ سے چند معروضات آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ سردی کے موسم کی آمد ہے، یہ جرابوں اور موزوں پر مسح کرنا اور اسی طرح تیمم کن لوگوں کے لیے یہ بنیادی مسائل ہیں۔ آگاہ تو ہم سارے ہیں، لیکن اس کے اندر ہونے والی یاد دہانی کروائی جاتی ہے تاکہ وہ کوتاہیاں ہم دور کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ یہ مسائل کس کے اوپر اور کب اور کس حالت میں لاگو ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے ہماری رہنمائی اس حوالہ سے کیا ہمیں ملتی ہے۔ حضرات گرامی، پانی بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ پانی سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ پانی طہارت کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، اور پانی پاک کرنے والا ہے۔ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے تیمم کے مسائل بھی بیان فرمائے، چونکہ صحابہ کرام جب کسی سفر پر نکلتے، کسی جنگ کے موقع پر، کسی مہم کے موقع پر، یا بوقت ضرورت کہیں جانا آنا پڑتا، تبلیغ کے لیے آپ وفد اور قافلے بھیجتے، تو بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی تھی، راستے میں پانی نہیں ملتا تھا، پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے پھر نماز رہ جانے کا خدشہ تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ احسان بھی فرمایا، تیمم
والے احکام نازل فرما کر ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیمم کی آپ نے وضاحت بھی ان آیات کی روشنی میں وضاحت فرمائی۔ حضرات گرامی، وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے تو یوں فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس تک بھی پانی نہ ملے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہمارے لیے شریعت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ اور کئی ایسے علاقے ہیں ہمارے پاس تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پانی کی وافر مقدار موجود ہے۔ گزشتہ دنوں اور چند ماہ پہلے جب چولستان میں یہ مسئلہ بنا تھا پانی کے حوالہ سے، تو وہ لوگ بلک رہے تھے، پانی کی بوند بوند سے ترس رہے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی قدر کریں اور اس کو ضائع نہ کریں، چاہے ہم دریا کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کے مطابق اگر ضرورت پڑ جاتی ہے، پانی قریب نظر نہیں آتا، تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، نماز کے بعد ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی، نماز پڑھائی، سفر میں تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے نماز کے لیے توقف فرمایا۔ تو الگ ایک شخص، سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک شخص الگ بیٹھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول، میں جنابت کی حالت میں تھا، مجھ پر غسل فرض تھا۔ آپ جانتے ہیں جب غسل فرض ہو تب نماز ہوتی نہیں، تب تک جب تک بندہ پاک نہ ہو جائے، غسل نہ کر لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تو پانی میسر نہیں تھا، آپ کے لیے گنجائش آپ نے جو بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ مٹی سے تیمم فرما لیتے۔ جنابت کی حالت میں پانی دور دراز تک اگر نظر نہیں آ رہا، لیکن دیکھیں کہ نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی ایک روایات ملتی ہیں کہ پانی میسر نہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صحابہ نے ایسا عمل کیا ہے، اور متعدد صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ سب سے بڑی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن و سنت نے جب ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کے ساتھ وضو کر لیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مریض ہے، سردی کا موسم ہے، وہ بار بار اٹھ کے نہیں جا سکتا، وضو نہیں کر سکتا، اور وضو پانی گرم نہیں ہے، پانی گرم نہیں ہے، وضو تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، چارپائی پہ بھی کروانے والا کروا دیتا ہے، لیکن پانی اس قدر شدید سرد پانی ہے، کوئی آگ کی، کوئی گیزر وغیرہ کی، پانی گرم کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ پہندیاں لیندے ہیں چلو ٹھیک ہے جی پانی بہت ٹھنڈا جی وضو کا تیمم کر لیں، اور صحت مند بندے کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ ہے معذور کے لیے، جو بیمار ہے، جو لاچار ہے، یا پانی میسر نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لائٹ بند ہے، آپ نے بڑی کوشش کی ہے، دائیں بائیں مسجد میں بھی پانی نہیں ہے، گھر میں بھی پانی نہیں ہے، اور نماز کا وقت گزر رہا ہے، یہ ایسی صورتیں جب ہوں تو تب یہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس پر تو غسل فرض تھا، آپ نے فرمایا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول، میں جنابت کی حالت میں تھا، مجھ پر غسل فرض تھا، آپ نے فرمایا کہ آپ تیمم کر لیتے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں سفر میں جنبی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، جنبی جنابت یعنی جنابت کا غسل جسے فرضی غسل کہتے ہیں، اور اسی سے ہے لفظ جنبی، جو جس پر غسل فرض ہو جائے وہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو جنبی کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمار کہتے ہیں سفر کے لیے آپ نے بھیجا تو پھر پانی مجھے دور تک میسر نہیں آیا، تو میں پرندے کی طرح، جانور کی طرح ایسی مٹی میں لوٹ پوٹ میں نے کیا، اپنے آپ کو لٹایا،
کہ میں پاک ہو جاؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں حاضر ہو کر میں نے مسئلہ بیان فرمایا, اللہ کے رسول یہ مسئلہ پیش آیا ہے, پانی میسر نہیں تھا, مجھ پر غسل فرض ہو گیا تھا, نماز کا وقت جا رہا تھا, ایسے میں مٹی میں لت پت ہو گیا اور پھر میں نے بعد میں نماز پڑھ لی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم ہی کر لیتے تو وہی کافی تھا, آپ کو مٹی میں لت پت ہونے کی سارے جسم کو لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی. اور آپ نے تیمم کا پھر طریقہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مٹی لیں, مٹی کو لے کر ایسے بسم اللہ پڑھ لیں, کیونکہ وضو کے لیے تیمم کے لیے بسم اللہ شرط ہے. لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ, جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کا وضو نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ لی ہے, مٹی لی ہے, ایسے ہاتھ کے ساتھ مل کے, ٹھیک ہے, بس ہاتھوں کو مٹی لگی ہے, مٹی ڈھیلا نہیں منہ کے اوپر مارنا, ہاتھ مٹی والے ہو گئے ہیں, کچھ مٹی لی ہے اس کو کر لیا ہے, پھر بعد میں یہ دیکھیں چہرے کے اوپر, پورے چہرے کے اوپر ہاتھ مار لیا ہے, پھر بائیں ہاتھ کے سے یہ دائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر یہ تیمم ہو گیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا. اور اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت عرض کر دوں کہ شریعت نے کس قدر آسانی ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ جو لوگ معذور ہیں یا جن کو پانی نہیں ملتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, سردی کا موسم تھا اور ایک شخص پر غسل فرض ہو گیا. وہ بیچارہ بہت پہلے ہی کمزور تھا, بیمار ہوگا, کمزور ہوگا, لاچار ہوگا. کسی سے اس نے پوچھ لیا کہ بھائی مسئلہ بتاؤ, اب غسل فرض ہو گیا ہے تو پانی بہت ٹھنڈا ہے, تو مجھ سے تو نہیں. اس نے کہا نہیں جی آپ کو غسل کرنا پڑے گا. فتویٰ یہ دینے والوں نے دے دیا. فتویٰ لینا چاہیے اہل علم سے, ہر ایرے گہرے سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے کہ جس نے 2-4 دن گھر میں کوئی کتاب کھولی, 2 مسئلے اس سے اخذ کیے, 2 اس سے اخذ کیے, اور وہ فیس بک پہ اور یوٹیوب کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ بڑی دین کی باتیں کر رہا ہے, بڑے مسئلے بیان کر رہا ہے. دیکھو جی بات نہیں کرتا, میں نے کبھی سنی نہیں ہے. اکثر لوگ ایسے, یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے, میں ایک کا ہی نام لیتا ہوں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ وہ ذلت کی موت مرا ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, یہ کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا, استاد سے باضابطہ نہیں پڑھا ہوا, اور جنہوں نے استاد سے پڑھا ہے, ادب سے پڑھا ہے, احترام سے پڑھا ہے, عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھا ہے, اور دل سے سمجھنا چاہے, صدق دل سے سمجھنا چاہا دین کو, اللہ نے ان کا مقام ہی بڑا بلند کر دیا ہے. دنیا ان کے دروازے پر چل کر آتی ہے, دنیا جانتی ہے کہ یہ بندہ واقعی دین کا عالم ہے. یہ وہ عالم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی. ایسے عالم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. ہمیں تو ہم تو اس ہر دوسرے بندے کو جو مسجد کے مسئلے پر ایک نماز پڑھا دیں, ہم اسے قاری کہہ بیٹھتے ہیں. قاری صاحب ایک اصطلاح ہے, عالم دین ایک اصطلاح ہے, حافظ قرآن ایک اصطلاح ہے, وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. شیخ الحدیث ایک اصطلاح ہے, کالج کا پروفیسر ایک اصطلاح ہے. جڑا کالج وچ ماڑا یا لنگ آوے نا, اسی کہنے پروفیسر ہے جی, لیکچرار کو بھی ہم پروفیسر بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جانتے, نیم ملا خطرہ ایمان. یہ ہمیں غور کرنا ہوگا. دین کا مسئلہ پوچھیں عالم دین سے, یہ نہیں کہ 2-4 دن ادھروں ادھروں پھر ٹور کے اسی سمجھ لیے کہ عالم دین. اب یہ مسئلہ پیش آیا صحابی کو, اور اس نے مسئلہ ایسے شخص سے پوچھ لیا جس کو پورا علم نہیں تھا. تحقیق کیا کریں بھائی, آپ نے یہ بات کی ہے, مجھے اس کا حوالہ دیں, کیا قرآن میں موجود ہے, کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی ہے, صحابہ کرام کا اہل بیت کا یہی عمل ہے. کیوں؟ وہ لوگ ہمارے لیے ماڈل ہیں, بعد میں آنے والے سارے قابل احترام ہیں, نیک ہیں, ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, لیکن اللہ نے ایمان, کن کے ایمان کو معیار قرار دیا؟ صحابہ اور اہل بیت کے ایمان کو معیار قرار دیا. بعد میں آنے والوں کے ایمان کو معیار قرار نہیں دیا, چاہے کتنے بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو. میرے ایمان کو آپ میں سے کسی کے امام کے ایمان کو معیار قرار نہیں دیا. صحابہ کے ایمان کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہے. مسئلہ پوچھا گیا, نہیں جی آپ کو غسل آپ کے اوپر فرض ہے. وہ بیچارہ پہلے کانپ رہا تھا, سردی کے ساتھ اتنا لاغر تھا, اور وہ اس نے غسل کیا تو مر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے مارا, اللہ تمہیں مارے.
جنہوں نے یہ فتویٰ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے اسے مارا اللہ تجھے مارے، تو غلط فتویٰ دے رہا ہے۔ فتویٰ دینے والے کو صحیح دینا چاہیے اور لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح عالم دین کے پاس جائے۔ سودا لینا ہو نا، کئی چیزیں لینی ہو، گھر کی ضروریات ہوں، بڑی پرکھ پہچان کرتے ہیں لوگ، اتنا چنگی چیز نہیں ملتی، فلاں جگہ تو ملتی، فلاں مارٹ پہ چلتے ہیں، فلاں شاپنگ مال پہ جاتے ہیں، لیکن دین کی بات ہوتی ہے ہم سیدھے سے لوگ ہیں جی، ہمیں سمجھ نہیں، یہ دین کو ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا، دین کو ضرورت سمجھا ہے، ضرورت پڑی تو کسی مولوی سے پوچھ لیا، بس ٹھیک ہے، دین تو ہمارا مقصد ہے، باقی چیزیں تو ضروریات ہیں۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی یہ اس روایت سے، اس معاملے سے، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اتنا کمزور تھا، بے شک اس کے اوپر غسل فرض تھا، وہ تیمم کر لیتا تو اس کی نماز ہو جانی تھی، اتنے ٹھنڈے پانی سے اس کمزور انسان کو وہ مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس نے اس کو مارا اللہ اس کو مارے۔ تو شریعت نے یہ تیمم کا ایک جو راستہ رکھا ہے نا، یہ بہترین راستہ ہے، ہمارے لیے آسانی ہے۔ اور اسی طرح جرابوں کے اوپر، موزوں کے اوپر مسح ہے، موزوں کے اوپر بھی مسح، جرابوں کے اوپر مسح، دونوں طریقوں سے ثابت ہے۔ موزوں کے حوالہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، وضو کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے موزے اتارنے چاہے کہ میں آگے بڑھ کر موزے اتاروں، آپ کو خود تکلیف نہ کرنی پڑے، صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ پیشاب پخانے کی صورت میں اور سونے کی صورت میں یہ موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ تم نے وضو کر کے پہنے ہو، طہارت کی حالت میں وضو کر کے، طہارت کا مطلب یہاں وضو کر کے پہنے ہو، پھر اس کے اوپر مسح کیا جا سکتے ہے۔ اور ایک روایت سے ملتا ہے آپ نے فرمایا مقیم کے لیے، یعنی جو سفر پر نہیں ہے، اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اور مسافر کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ یہ تو موزوں کے اوپر مسح کے حوالے سے ایک روایت ہے، کئی ایک اور روایات ہیں۔ جرابوں کے اوپر مسح، حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت علی سے یہ مسح کی مدت پوچھی تو انہوں نے یہ مسح کی مدت بیان فرمائی۔ اسی طرح جرابوں کے اوپر جو مسح ہے اس حوالہ سے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت صحابہ کرام پگڑیوں اور جرابوں کے اوپر مسح کرتے تھے، پگڑیوں اور جرابوں کے اوپر، پگڑی ٹائٹ قسم کی پہننی ہو تو پگڑی کے اوپر بھی مسح جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پگڑی وضو کر کے پہنی ہو، وضو کی حالت میں پہنی ہو، شرط یہ ہے جرابیں اور موزے وضو کی حالت میں پہنے ہوں تو تب اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ اور متعدد صحابہ کرام نے جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے، جراب پھٹی نہ ہو، جراب پھٹی نہ ہو، جراب جسے جراب کہتے ہیں نا، کوئی تھوڑی سی اچھے قسم کی جراب ہو اس کے اوپر ہم مسح کریں، یہ ثابت ہے۔ حضرت سہل بن سعد، حضرت ابو امامہ، یہ دیگر صحابہ کرام کا عمل تھا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع تھا کہ جرابوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ مدت بھی میں نے بیان کر دی، تو یہ ایک سہولت ہے جو شریعت نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم دین کے ان مسائل کو سیکھیں اور سمجھیں، غسل کے مسائل، نماز کے بنیادی مسائل۔ اسی حوالہ سے اگلی جو بات ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، وہ بات ہوئی تھی پچھلے دنوں خطبہ جمعہ کے حوالہ سے، جمعے کے آداب کے حوالہ سے۔ ایک بندہ آیا، اس میں نے مسئلہ چھوٹا سا عرض کر دیا تھا کہ ایک بندہ آخری رکعت میں ملا، 2 رکعات ہیں، 2 فرض ہیں جمعے کی نماز کے، باقی سنتیں نوافل وغیرہ ہیں، تو اگر امام کے ساتھ 1 رکعت پا لیتا ہے تو اس کا جمعے کی نماز ہوگی ہے۔ اگر وہ رکوع میں یا تشہد میں ملا ہے، اس کی جمعے کی نماز نہیں ہے، اس کو ظہر پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر وہ 1 رکعت پا لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے 1 رکعت پا لی گویا کہ اس نے ساری نماز پا لی۔ یہ روایت کئی ایک مسائل پر، کئی اور نمازوں پر استدلال اس سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 3 ممنوع اوقات ہیں نماز کے، ایک طلوع شمس کا وقت، دوسرا زوال کا وقت، تیسرا غروب آفتاب کا وقت۔ یہ تقریباً 10 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے جب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہم صبح سو کر اٹھے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی نماز کا وقت جا رہا ہے فجر کا، اور منٹ صرف 2-2.5 منٹ باقی ہیں، اور اگر آسانی سے 1 رکعت ہم اس 2-2.5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، جلدی نہیں کرنی، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر 1 رکعت تو ہم نے پڑھ لی وقت پر، اور دوسری ابھی رہتی ہے، ادھر سے سورج کا ٹائم شروع ہو گیا، وہ سورج کا ٹائم بے شک شروع ہو گیا، اس کی نماز ہو جائے گی۔
ایک رکعت اس کی وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے، دوسری وہ بعد میں ادا کر لے گا. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتن فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت پا لی گویا کہ اس نے ساری نماز پا لی. اسی وجہ سے میں نے جمعے کی نماز کا رضا. اسی طرح عصر کا وقت جا رہا ہے، آخری وقت جا رہا ہے، 2-3 منٹ باقی ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، اور غروب کے وقت جو ہے نماز منع ہے اس وقت پڑھنا، آخری کوئی 10 منٹ جو ہیں، لیکن ایک رکعت آپ نے پا لی ہے تو باقی بے وقتی ہم نے نماز پڑھی ہے، تو انشاءاللہ اس روایت کی روشنی میں وہ نماز ہو جائے گی. اسی طرح وہ عورتیں جو مخصوص ایام میں ہیں، وہ عصر کی نماز پر وقت جا رہا ہے اور وہ پاک ہو گئی ہیں، انہوں نے غسل کر لیا ہے، وہ ایک رکعت پا لیتی ہیں تو وہ نماز ان کے اوپر اس وقت فرض ہو چکی ہے عصر کی. کیونکہ ایسے ایام میں جو 5-6 ایام جتنے ہوتے ہیں عورت کو نماز معاف ہے، روزوں کی قضائی دینی ہے رمضان کے بعد جو روزے رہ گئے ایسی حالت میں، لیکن نماز معاف ہے. لیکن جب غروب آفتاب کا وقت ہو رہا ہو یا طلوع شمس کا وقت ہو رہا ہو، ایسی عورت پاک ہو جاتی ہے اور نماز کا ابھی وقت باقی ہے، بے شک ایک رکعت کا وقت ملتا ہے، ایک رکعت اس وقت میں پڑھ لیتی ہے، باقی 2-3 رکعات بے وقتی پڑھی جاتی ہیں، فرض کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن چھوڑنی نہیں. اب ان ساری روایات کو سامنے رکھیں کہ نماز کی پابندی کس قدر لازم ہے. نماز مومن کا شناختی کارڈ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے. بندہ بندگی سے بنتا ہے، بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے. جب بندہ بندگی نہیں کرے گا یہ بندہ نہیں رہے گا، یہ مسلمان نہیں رہے گا، نام کا ہی مسلمان ہوگا، نام نہاد مسلمان. اللہ کے یہاں ایسے مسلمان کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی ویلیو نہیں ہے. نماز کی کتنی اہمیت ہے. صحابی رسول کے اوپر غسل فرض ہو گیا، پیارے نبی نے فرمایا کہ آپ تیمم پڑھ لیتے، بے شک نماز کے لیے پانی نہیں تھا، آپ غسل بے شک فرض ہو چکا تھا، آپ تیمم کر لیتے اور نماز پڑھ لیتے. اتنی نماز کی اہمیت ہے، اتنی نماز کی. نماز جنازہ کا ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، لیکن ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لیے وہ فلاں ہمارے جنازے کے موقع پر آیا تھا ہمیں بھی جانا چاہیے. اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ کہتا ہے افسوس کس کے ساتھ کرنا ہے، چلو چھوڑو یار، جانے والا تو چلا گیا، آگے گھر میں کوئی جاننے والا ہے نہیں، ہم نے افسوس کس کے ساتھ جانا، تعلق تو اس کے ساتھ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، تعلق اس کے ساتھ تھا تو اس کے آخری جو حق تھا، جو اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک اچھا دوست تھا، اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے تھا. یہ صرف منہ منازع کے لیے کہ وہ تو چلا گیا اب کوئی جاننے والا نہیں. اور نماز جنازہ کا بڑا اہتمام کرتے، میں نے کہا کرنا چاہیے، لیکن یوں ہوتا ہے کہ بسا اوقات مسجد میں نماز جنازہ ہو نا، ہم نے 12 کئی جگہ پر دیکھا ہے، جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے، جنازے آتے تھے اور بہت سارے لوگ سائڈ پہ مسجد سے سائڈ کے کھڑے رہتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے. اب بھی یہی کئی جگہوں پر آپ کا بھی دیکھنے میں اتفاق ہوا ہوگا کہ نماز فرضی نماز نہیں پڑھتے، جب جنازہ کھڑا ہوتا ہے دوڑ کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کسی کو دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہوتا تو فرضی نماز پڑھتے. یہ وہ ریاکاری ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے، یہ ہے کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھو اور عبادات کرو، اور اسے شرک اصغر کہا گیا ہے کہ لوگوں کو دکھاؤ کہ میں بڑا نیک ہوں. ایسا نہیں، ہم فرائض میں ہم پورے ہوں. سب سے پہلے فرائض میں نفل و نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نفل و نوافل پڑھنے سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. ولایت ایک بہت بڑا درجہ ہے، لیکن جو بندہ فرائض سے غافل ہو، نوافل کا ہزاروں لاکھوں نوافل پڑھے، اس کے نفلوں کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ اس کے منہ پر نفل دے مارے گا. والدین کی خبر گیری نہیں کرتا، رشتہ دار تنگ ہیں، فرضی نماز نہیں پڑھتا، اور نفل دن رات تہجدیں اشراق چل رہی ہے، بڑا صدقہ خیرات ہو رہا ہے. اللہ کے ہاں ایسے بندے کی کوئی قدر و قیمت نہیں. سب سے پہلے ہم فرائض میں پورے ہوں، ہم فرائض میں پورے ہوں. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا